شادی کا گھر روشن تھا۔ ہر طرف کہکے اور شہنائیوں کی گونج تھی، لیکن خان بیلا کے سب سے اوپری کمرے میں سناٹا بکھرا ہوا تھا۔ مہک، جو سرخ بھاری عروسی جوڑے میں کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی، آئینے کے سامنے بیٹھی لرزتے ہاتھوں سے اپنی چوڑیاں درست کر رہی تھی۔ آج اس کی شادی عاشر سے ہونے والی تھی، وہ عاشر جو اس نے بچپن میں محبت کی تھی۔ اچانک دروازہ دھماکے سے کھلا۔ مہک نے گھبرا کر پیچھے دیکھا۔ سامنے اس کی چھوٹی بہن سارا کھڑی تھی، جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مہک آپی، وہ عاشر بھائی۔ سارا کی آواز ہسکیوں میں دب گئی۔ عاشر کو کیا ہوا سارا، بولو۔ مہک کے دل کی دھڑکن تھم گئی۔ وہ بھاگ گئے آپی، وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کر کے شہر چھوڑ چکی ہیں۔ یہ جملہ مہک کے کانوں میں کسی بم کی طرح پھٹا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ باہر ہنگامہ مچ چکا تھا۔ مہک کے والد صدمے سے زمین پر گر چکے تھے۔ پورے خاندان کی عزت نیلام ہونے کے قریب تھی۔ نیچے ہال میں زرار مشروب کا گلاس ہاتھ میں لیے صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کی کالی گہری آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اسے پہلے سے معلوم ہو کہ ایسا ہی ہوگا۔ اس کا قداور وجود اور باروب شخصیت وہاں موجود ہر شخص کو دبا رہی تھی۔ اب کیا ہوگا خان صاحب؟ مہک کے تایا نے پریشانی میں زرار کے والد سے پوچھا۔ بارات دہلیز پر ہے، اگر مہک کی رخصتی نہ ہوئی تو ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ زرار خان آہستہ سے اٹھا، اپنی واسکٹ کے بٹن بند کیے اور سرد لہجے میں بولا، عزت مٹی میں نہیں ملے گی۔ مہک کا نکاح آج ہی ہوگا اور وہ میرے ساتھ اس گھر سے رخصت ہوگی۔ سب خاموش ہو گئے۔ کسی میں زرار خان کے فیصلے کو چیلنج کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد نکاح کی رسم مکمل ہو چکی تھی۔ مہک، جو ابھی تک صدمے میں تھی، اب ایک ایسی کیفیت کا حصہ بن چکی تھی جس کا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور خان ویلے کے در و دیوار پر چھائی خاموشی کسی طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ مہک اپنے عروسی جوڑے کے بھاری پن سے زیادہ اپنے دل پہ رکھے بوجھ سے نڈھال تھی۔ کمرے کی ہر چیز اپنی جگہ موجود تھی، مگر اس کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ آئینے میں نظر آتا اپنا ہی عکس اسے کسی اجنبی کی مانند لگ رہا تھا۔ وہی سرخ جوڑا، وہی ماتھے پہ سجا جھومر، لیکن ان آنکھوں میں اب وہ خواب نہیں تھے جو اس نے برسوں سے سجا رکھے تھے۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور قدموں کی بھاری چاپ نے مہک کے وجود میں لرزہ طاری کر دیا۔ زرار خان کمرے میں داخل ہوا تو کمرے کی فضا بوجھل ہو گئی۔ اس نے سفید قمیض کے کف کھولے اور گھڑی اتار کر میز پر پٹک دی۔ اس کی خاموشی مہک کے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھی۔ تم ابھی تک کسی جوڑے میں بیٹھی ہو؟ زرار کی سرد آواز کمرے میں گونجی۔ مہک نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس فرش کو تکتی رہی۔ اس کی خاموشی نے زرار کے غصے کو ہوا دی۔ وہ قدم بڑھاتا اس کے بالکل قریب آ کھڑا ہوا۔ مہک کو اس کے وجود سے اٹھتی مہنگی پرفیوم اور سگریٹ کی ملی جلی بو محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ اس بار زرار نے اس کا بازو تھام کر اسے اپنی جانب موڑا۔ مہک کی کلائی اس کی گرفت میں قید ہو چکی تھی۔ چھوڑے مجھے درد ہو رہا ہے، مہک نے دبی آواز میں کہا، مگر اس کی آواز میں وہ ہمت نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ درد؟ زرار کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ ابھی تو درد شروع بھی نہیں ہوا مہک۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم اس گھر کی عزت کو سرے بازار نیلام کرو گی اور میں تماشا دیکھوں گا؟ وہ بزدل دل بھاگ گیا، لیکن میں نہیں بھاگا۔ میں نے تمہارا ہاتھ تھاما ہے اور اب یہ ہاتھ میری مرضی کے بغیر ہل بھی نہیں سکتا۔ آپ نے یہ صرف سب بدلے کے لیے کیا ہے؟ آپ کو مجھ سے ہمدردی نہیں تھی؟ آپ بس اپنی انا کی تسکین چاہتی تھی۔ مہک نے ہمت جمع کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، انا؟ ہاں، شاید تم ٹھیک کہتی ہو۔ زرار خان کی انا بہت بڑی ہے، اور اس انا کا پہلا اصول یہ ہے کہ جو چیز میری ہو جائے اس پر کسی دوسرے کا سایہ بھی نہیں پڑ سکتا۔ تم آج سے اسی پل سے صرف میری ہو۔ تمہارے دل میں کون ہے، تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ مجھے بس تم چاہیے ہو اور تم میرے سامنے ہو۔
مہک نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، مگر زرار کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ اس نے اسے جھٹکے سے اپنے قریب کیا کہ مہک کا سر اس کے چوڑے سینے سے جا ٹکرایا۔ مجھے آپ سے نفرت ہے زرار خان۔ مہک کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نفرت؟ زرار نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ اس کی انگلیوں کا لمس مہک کے گالوں پر آگ کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ نفرت کرو، جی بھر کے کرو۔ محبت تو تم ہی نے اس سے بھی کی تھی جو تمہیں رسوا کر کے چلا گیا۔ اب اس نفرت کو سنبھال کے رکھو، کیونکہ یہی تمہارا اور میرا رشتہ ہے۔ وہ اسے چھوڑ کر بالکنی کی طرف بڑھ گیا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے اندر لگی آگ کو کم نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ بچپن سے اس لڑکی کے پیچھے پاگل تھا۔ اس نے ہمیشہ اسے دور سے دیکھا تھا، اس کی ہر خوشی کا خیال رکھا تھا، مگر مہک کی آنکھوں میں ہمیشہ اس کے چھوٹے بھائی عاشر کے لیے چمک دیکھی۔ آج جب قدرت نے اسے مہک کو پانے کا موقع دیا تھا تو وہ اسے کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے اسے کتنا ہی سخت کیوں نہ بننا پڑے۔ کمرے کے اندر مہک زمین پر ڈھیر ہو چکی تھی۔ اسے رہ رہ کر وہ وقت یاد آ رہا تھا جب وہ اور عاشر مستقبل کے منصوبے بناتے تھے۔ وہ کیسے اس کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھاتا تھا، اور آج وہی عاشر اسے ایک ایسے انسان کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا تھا جس کے نام سے ہی اسے خوف آتا تھا۔ کچھ دیر بعد زرار واپس کمرے میں آیا۔ اس نے دیکھا کہ مہک اس حال پر فرش پر بیٹھی رو رہی ہے۔ اس کا دل ایک پل کے لیے پسیجا، مگر پھر اسے وہ سب یاد آ گیا جو آج ہوا تھا۔ اٹھو یہاں سے اور جا کر یہ لباس تبدیل کرو، میں تمہیں اس حالت میں مزید نہیں دیکھنا چاہتا۔ زرار نے توہمانہ لہجے میں کہا، میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں اس کمرے میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ مہک نے ضدی لہجے میں جواب دیا۔ زرار کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ چند قدموں میں اس کے پاس پہنچا اور اسے بازو سے پکڑ کے کھڑا کر دیا۔ تم شاید بھول رہی ہو کہ تم کسی سے بات کر رہی ہو۔ میں نے تمہیں اپنی بیوی بنایا ہے، اپنی قیدی نہیں۔ لیکن اگر تم حد پار کرو گی تو میں وہ بھی بن سکتا ہوں جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اب شرافت سے جاؤ اور حلیت درست کرو، اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ اٹھ جائے۔ مہک اس کے لہجے کی سختی دیکھ کر سہم گئی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور الماری سے اپنے کپڑے نکال کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ زرار اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ غصہ نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ جب مہک واپس آئی تو وہ سادہ سے سوتی جوڑے میں تھی۔ اس کا چہرہ دھلا ہوا تھا مگر آنکھیں ابھی بھی سرخ تھیں۔ زرار بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھا کوئی فائل دیکھ رہا تھا۔ مہک نے دور ہی ایک صوفے پر سونے کا ارادہ کیا، مگر زرار کی آواز نے اسے روک دیا۔ بیڈ تمہارے لیے خالی ہے، وہاں جا کر سو، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ مہک نے مختصر جواب دیا۔ زرار نے فائل ایک طرف رکھی اور اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ اس نے بغیر کچھ کہے مہک کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ مہک ہکا بکا رہ گئی۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ چھوڑے مجھے۔ وہ تل ملانے لگی۔ زرار نے اسے بیڈ پہ لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کا چہرہ مہک کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ مہک کی سانسیں تیز ہو گئی۔ تمہیں پیار سے بات سمجھانا شاید ممکن نہیں ہے۔ میں نے کہا بیڈ پر سو جاؤ تو بس سو جاؤ۔ میں یہاں تمہاری ضدیں پوری کرنے کے لیے نہیں بیٹھا۔ اور یاد رکھنا، اس کمرے سے باہر کسی کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہمارے درمیان کیا چل رہا ہے۔ اگر میرے باپ یا تمہاری ماں کو ذرا سی بھی بھنک لگ گئی کہ تم خوش نہیں ہو تو میں اس کے ذمہ دار تمہیں ہی ٹھہراؤں گا۔ مہک خاموش ہو گئی۔ اسے پتہ تھا کہ زرار جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تاکہ وہ اس کے چہرے کو نہ دیکھ سکے۔ زرار کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر ایک گہرا سانس لے کر دوسری طرف لیٹ گیا۔ پوری رات مہک کی آنکھوں میں کٹ گئی۔ وہ سوچتی رہی کہ اس کی زندگی نے یہ کیسا موڑ لیا ہے۔ ایک طرف وہ شخص تھا جسے اس نے چاہا تھا اور اس نے اسے تنہا چھوڑ دیا، اور دوسری طرف یہ شخص تھا جس نے اسے اپنا تو بنا لیا تھا مگر اس کی محبت میں ایک ایسی شدت تھی جو اسے خوفزدہ کر رہی تھی۔ اگلی صبح جب مہک کی آنکھ کھلی تو کمرے میں دھوپ پھیل چکی تھی۔ زرار کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور اٹھ کر تیار ہونے لگی۔ ابھی وہ آئینے کے سامنے کھڑی بال درست کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ مہک بیٹی، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ یہ اس کی ساس کی آواز تھی۔ جی تائی اماں، آ جائیں۔ مہک نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا۔ زرار کی والدہ کمرے میں داخل ہوئی تو ان کے چہرے پر ایک اداس بھری مسکراہٹ تھی۔ وہ مہک کے پاس آئی اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔
میں جانتی ہوں بیٹی کہ تمہارے ساتھ بہت ہی برا ہوا۔ آشی نے جو کیا اس کی معافی میں مرتے دم تک نہیں مانگ پاؤں گی، لیکن زرار برا نہیں ہے، وہ بچپن سے ہی ایسا ہے، سخت اور خاموش، لیکن وہ تمہارا خیال رکھے گا۔ مہک کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ کیسے بتاتی کہ زرار کا خیال رکھنا اس کے لیے کسی سزا سے کم نہیں ہے۔ وہ کہاں ہے؟ مہک نے صرف اتنا پوچھا۔ وہ آفس چلا گیا ہے، کہہ رہا تھا کہ کچھ ضروری کام ہے، تم نیچے آ جاؤ، ناشتہ کر لو، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ مہک نیچے آئی تو دسترخوان پر سب موجود تھے۔ زرار کے والد خان صاحب نے اسے دیکھ کر سر پہ ہاتھ رکھا اور ڈھیر ساری دعائیں دی۔ پورا دن مہک کسی مشینی انداز میں کام کرتی رہی، اس کا دل کہیں نہیں لگ رہا تھا۔ شام ہوتے ہی اس کے دل کی دھڑکنیں پھر سے تیز ہونے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ زرار کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ رات کے 8 بجے زرار کی گاڑی پوش میں رکی۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ ہال میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر مہک پہ پڑی، جو صوفے پر بیٹھی کوئی رسالہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے اسے نظر انداز کیا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد جب مہک کمرے میں گئی تو زرار شاور لے کر نکل رہا تھا۔ اس کے گیلے بال اس کی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے مہک کو دیکھا اور الماری کی طرف بڑھ گیا۔ میرا ناشتہ اور کھانا اب سے کمرے میں ہی ہوا کرے گا، میں نیچے سب کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، زرار نے شرٹ پہنتے ہوئے کہا۔ لیکن خان صاحب کو برا لگے گا، مہک نے دبی آواز میں اعتراض کیا۔ خان صاحب کو میں سنبھال لوں گا، تم بس وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں، اور ہاں، کل تمہیں میرے ساتھ ایک دعوت میں جانا ہے، تیار رہنا۔ میں کسی دعوت میں نہیں جاؤں گی، میرا دل نہیں ہے کہیں جانے کا۔ مہک نے صاف انکار کیا۔ زرار اس کے قریب آئے اور اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ یہ کوئی درخواست نہیں تھی مہک، یہ میرا حکم ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ شہر بھر میں یہ بات ہو کہ زرار خان کی بیوی گھر میں چھپ کے رو رہی ہے۔ تمہیں دنیا کو دکھانا ہے کہ تم خوش ہو، چاہے تم اندر سے مر ہی کیوں نہ رہی ہو۔ مہک نے اسے غصے سے دیکھا۔ آپ کتنے خود غرض ہیں زرار خان، آپ کو صرف اپنی شہرت کی فکر ہے۔ ہاں، میں ہوں خود غرض، اور اب تمہیں اس خود غرض انسان کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے۔ اگلے دن کی دعوت مہک کے لیے کسی کڑے امتحان سے کم نہیں تھی۔ زرار نے اس کے لیے ایک نہایت قیمتی اور خوبصورت ساڑی خریدی تھی۔ مہک جب تیار ہو کر باہر نکلی تو زرار کی نظریں اس پر جم گئی۔ وہ بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر اداسی کی ایک تہہ جمی ہوئی تھی۔ زرار نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ گاڑی تک لے گیا۔ دعوت میں ہر کوئی زرار خان کی نئی دلہن کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ زرار نے پورے وقت مہک کا ہاتھ نہیں چھوڑا، جیسے وہ دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہو کہ یہ اس کی ملکیت ہے۔ وہاں مہک کی ملاقات کچھ پرانے دوستوں سے بھی ہوئی، جنہوں نے اسے مبارکباد دی، مگر ان کی نظروں میں موجود ترس مہک کو چبھ رہا تھا۔ تمہارا بھائی کہاں ہے زرار؟ کسی نے سوال کیا۔ زرار کے جبڑے بھیج گئے، وہ جہاں بھی ہے اپنی مرضی سے ہے، اب اس کا ذکر یہاں نہ ہو تو بہتر ہے۔ اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ سامنے والے کی ہمت نہ ہوئی کہ دوسرا سوال کرے۔ واپسی پر گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ مہک کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، جبکہ زرار ڈرائیونگ پر توجہ دے رہا تھا۔ اچانک زرار نے گاڑی ایک سنسان جگہ پر روک دی۔ گاڑی کیوں روکی آپ نے؟ مہک نے گھبرا کر پوچھا۔ زرار اس کی طرف مڑا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا غصہ اور کرب تھا۔ تم وہاں اس کے بارے میں سوچ رہی تھی نا؟ جب اس نے عاشر کا نام لیا تو تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ مہک حیران رہ گئی۔ میں نے کچھ نہیں سوچا، آپ بلا وجہ مجھ پہ شک کر رہے ہیں۔ شک؟ زرار نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں مہک، تم آج بھی اسی کے لیے تڑپ رہی ہو جس نے تمہیں خاک میں ملا دیا۔ کیا کمی ہے مجھ میں نے تمہیں عزت دی، اپنا نام دیا، تمہارے خاندان کو بچایا، پھر بھی تم اسے یاد کرتی ہو۔ آپ مجھے خرید سکتے ہیں زرار خان، میری جذبات کو نہیں۔ محبت زبردستی نہیں کی جاتی، محبت، زرار نے کہکا لگایا جو اس خاموش سڑک پر کسی دھماکے کی طرح گونجا۔ محبت تو میں تمہیں سکھاؤں گا، میں دیکھتا ہوں کہ تم کب تک اپنے اس گزرے ہوئے کل سے چمٹی رہتی ہو۔ اس نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی اور تیزی سے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر وہ مہک کو بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے گیا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مہک کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آج میں تمہارے دماغ سے اس کا بھوت اتار دوں گا۔ زرار نے اسے دیوار سے لگایا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیے۔
آپ پاگل ہو گئے ہیں، چھوڑے مجھے۔ مہک نے چیخنے کی کوشش کی مگر زرار نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے منہ پہ رکھ دیا۔ خاموش، ایک لفظ بھی نہیں مہک، تم صرف میری ہو، سن رہی ہو؟ تم صرف میری۔ اس کی آنکھوں میں موجود جنون دیکھ کر مہک کی روح کانپ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ آج وہ زرار خان کے اصل روپ سے واقف ہونے والی ہے۔ زرار کی گرفت اتنی سخت تھی کہ مہک کو لگا آج اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اس نے جدوجہد کرنا چھوڑ دی اور بس خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ زرار نے اس کا چہرہ چھوڑا اور آہستہ سے اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی لگائی۔ وہ تیز تیز سانس لے رہا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے مہک کہ میں نے کتنے سال تمہارا انتظار کیا ہے؟ تم جب اس کے ساتھ ہنستی تھی تو میرے دل پر کیا گزرتی تھی؟ میں نے ہر روز خود کو مارا ہے تاکہ تمہیں خوش دیکھ سکوں، اور جب اس نے تمہیں چھوڑا تو مجھے دکھ بھی ہوا اور خوشی بھی۔ دکھ اس لیے کہ تم رو رہی تھی، اور خوشی اس لیے کہ اب تم صرف میری ہو سکتی تھی۔ مہک کے آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ آپ کی محبت محبت نہیں بلکہ ایک بیماری ہے، بیماری ہی صحیح، مگر اب اس کا علاج تم ہی ہو۔ وہ اسے چھوڑ کر صوفے پر جا بیٹھا اور سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ مہک وہیں دیوار کے ساتھ لگی کھڑی رہی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ زرار خان جتنا باہر سے سخت ہے، اندر سے اتنا ہی ٹوٹا ہوا ہے۔ مگر اس کا یہ ٹوٹا ہوا انداز مہک کے لیے مزید خطرناک ثابت ہو رہا تھا۔ کچھ دن گزرے مگر ان کے درمیان کشیدگی کم نہ ہوئی۔ زرار نے مہک کا باہر نکلنا تقریباً بند کر دیا تھا۔ وہ اس پر کڑی نظر رکھتا تھا۔ مہک کو محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کسی سونے کے پنجرے میں قید ہو گئی ہے۔ ایک دن جب زرار گھر پر نہیں تھا، مہک کو عاشر کا فون آیا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ مہک، کیا تم مجھے سن سکتی ہو؟ عاشر کی آواز دوسری طرف سے آئی۔ تم نے کیوں فون کیا مجھے؟ اب کیا باقی رہ گیا ہے؟ مہک نے روتے ہوئے پوچھا۔ میں مجبور تھا مہک، مجھے ڈرایا گیا تھا، مجھے دھمکیاں دی گئی تھی۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، میں تمہیں سب سچ بتانا چاہتا ہوں۔ دھمکیاں؟ کس نے دی تھی تمہیں دھمکیاں؟ مہک نے حیرت سے پوچھا۔ زرار بھائی نے۔ انہوں نے کہا تھا اگر میں نے تم سے شادی کی تو وہ مجھے اور میرے خاندان کو برباد کر دیں گے۔ وہ تمہیں چاہتے تھے مہک، وہ ہمیشہ سے تمہیں پانا چاہتے تھے۔ مہک کے ہاتھوں سے فون گر گیا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تو یہ سب زرار کا منصوبہ تھا۔ اس نے عاشر کو بھگایا تھا تاکہ وہ خود اس سے شادی کر سکے۔ اس کا سارا غصہ، اس کی ساری نفرت اب ایک نئے رخ پر مڑ گئی تھی۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور زرار اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر زمین پہ پڑے فون پر پڑی اور پھر مہک کے چہرے پر، جہاں اب صدمے کی جگہ نفرت نے لے لی تھی۔ تو تم نے اس سے بات کر لی؟ زرار نے نہایت پرسکون لہجے میں پوچھا، مگر اس کی آنکھوں میں طوفان تھا۔ آپ اتنے گرے ہوئے انسان ہیں، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آپ نے اسے دھمکایا، آپ نے میری زندگی برباد کی۔ مہک نے چلا کر کہا۔ ہاں میں نے کیا۔ زرار نے قدم بڑھایا اور اس کے قریب آیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں تمہیں پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ وہ بزدل تھا، ایک دھمکی سے بھاگ گیا۔ اگر وہ تم سے سچی محبت کرتا تو کبھی نہ جاتا۔ اس نے تمہیں نہیں، اپنی جان کو چنا اور میں نے تمہیں چنا۔ آپ نے مجھے نہیں چنا، آپ نے میرے جذبات کا قتل کیا ہے۔ میں ایک لمحہ بھی اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ مہک نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ زرار نے اس کا راستہ روکا اور اسے پیچھے دھکیل دیا۔ تم کہیں نہیں جا رہی ہو، تم اس گھر سے تبھی نکلو گی جب تمہارا جنازہ نکلے گا۔ میں پولیس کے پاس جاؤں گی، میں سب کو بتاؤں گی کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ جاؤ، شوق سے جاؤ۔ زرار نے کرسی کھینچی اور اس پر بیٹھ گیا۔ لیکن یاد رکھنا، تمہارے ایک قدم سے تمہارے باپ کی عزت اور تمہارے خاندان کا بھرم پل بھر میں خاک ہو جائے گا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ دنیا یہ جانے کہ تمہارا شوہر ایک مجرم ہے؟ کہ تمہارے والد یہ صدمہ برداشت کر پائیں گے؟ مہک وہیں رک گئی۔ وہ جانتی تھی کہ زرار ٹھیک کہہ رہا ہے۔ وہ بری طرح پھنس چکی تھی۔ وہ ایک ایسے حصار میں تھی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تمہارے پاس اب صرف ایک ہی راستہ ہے مہک۔ زرار اٹھا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس حقیقت کو قبول کر لو، میں تمہارا شوہر ہوں اور میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، چاہے تم مجھ سے کتنی ہی نفرت کیوں نہ کرو۔ تمہیں اسی چھت کے نیچے میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ مہک نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔
اس کی زندگی کا سب سے بڑا دشمن ہی اس کا محافظ بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ دن ہفتوں میں بدلنے لگے مگر مہک کے دل کی ویرانی کم نہ ہوئی۔ وہ اب ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ وہ زرار کے ہر حکم کی تعمیل کرتی، اس کے لیے کھانا لگاتی، اس کے کپڑے نکالتی، مگر اس کی زبان خاموش رہتی۔ وہ اس سے بات نہیں کرتی تھی اور یہی زرار کے لیے سب سے بڑی سزا تھی۔ زرار اسے تڑپتا دیکھ کر خود بھی تڑپتا تھا، مگر اس کی انا اسے جھکنے نہیں دیتی تھی۔ وہ اکثر راتوں کو اسے سوتا ہوا دیکھتا رہتا اور اس کے بالوں کو سہلاتا، مگر جیسے ہی مہک کی آنکھ کھلتی وہ پھر سے وہی سخت گیر زرار بن جاتا۔ ایک رات بارش ہو رہی تھی اور بجلی زور زور سے کڑک رہی تھی۔ مہک کو بچپن سے بجلی سے ڈر لگتا تھا۔ وہ بستر پر سمٹ کر لیٹ گئی اور کمبل اپنے گرد لپیٹ لیا۔ زرار نے اسے دیکھا اور بغیر کچھ کہے اس کے قریب آ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ مہک کے کندھے پر رکھا۔ مہک نے اسے ہٹانے کی کوشش نہیں کی۔ اسی وقت اسے کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ ڈر لگ رہا ہے؟ زرار نے نرمی سے پوچھا۔ مہک نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ زرار نے اسے اپنی طرف کھینچا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ مہک نے ایک لمحے کے لیے مزاحمت کی، پھر اس کے سینے میں سر چھپا کر رونے لگی۔ تم مجھ سے دور کیوں جانا چاہتی ہو مہک؟ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دے سکتا ہوں، بس ایک بار مجھے موقع تو دے کر دیکھو۔ زرار کی آواز میں آج پہلی بار التجا تھی۔ خوشیاں چھین کر نہیں دی جاتی زرار، مہک نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ زرار نے اس کا ماتھا چوما۔ میں مجبور تھا مہک، میں تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا، مگر میری محبت سچی ہے۔ سچی محبت میں قربانی دی جاتی ہے، کسی کی زندگی برباد نہیں کی جاتی۔ زرار خاموش ہو گیا۔ اسے پتہ تھا کہ اس کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ اس نے بس اسے مزید سختی سے خود میں بھینچ لیا۔ اس رات مہک کو پہلی بار اس کے سینے میں وہ سکون ملا جس کی وہ تلاش میں تھی۔ شاید انسان کا دل بھی بہت ہی عجیب ہوتا ہے، وہ وہی پناہ ڈھونڈتا ہے جہاں اسے سب سے زیادہ زخم ملے ہوں۔ اگلے چند دن ان کے درمیان ایک غیر محسوس تبدیلی آئی۔ زرار کا رویہ کچھ نرم ہو گیا تھا اور مہک نے بھی خاموشی کی دیوار کو توڑ کر گرانا شروع کر دیا تھا، لیکن یہ سکون عارضی تھا۔ ایک دن جب وہ دونوں ڈنر کر رہے تھے، زرار کا فون بجا۔ اس نے فون اٹھایا تو اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ کیا؟ وہ کب آیا؟ زرار نے غصے سے پوچھا۔ کون آیا ہے؟ مہک نے بے چینی سے سوال کیا۔ عاشر، وہ شہر واپس آ گیا اور اس نے ہمارے خلاف کیس کرنے کی دھمکی دی ہے۔ زرار نے فون میز پر پٹک دیا۔ مہک کا دل ڈوبنے لگا۔ اسے لگا کہ وہ پرانا طوفان پھر لوٹ آیا ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ اسے پھر سے دھمکائیں گے؟ زرار نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ اب میں کچھ نہیں کروں گا مہک، اب جو کرو گی وہ تم کرو گی۔ وہ تم سے ملنا چاہتا ہے، میں تمہیں اسے ملنے کی اجازت دیتا ہوں۔ تم خود جاؤ اور اسے بتاؤ کہ تم کیا چاہتی ہو۔ مہک حیران رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زرار اسے یہ موقع دے رہا ہے۔ اگر میں نے اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا تو؟ زرار کی آنکھوں میں کرب لہرایا۔ تو میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ میں نے تمہیں زبردستی پایا تھا، مگر میں تمہیں زبردستی رکھ نہیں سکتا۔ اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو میں ہار مان لوں گا۔ مہک کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ ایک طرف اس کا وہ ماضی تھا جس کے خواب اس نے دیکھے تھے، اور دوسری طرف یہ حال تھا جس نے اسے زخم بھی دیے تھے اور تحفظ بھی۔ اگلے دن مہک عاشر سے ملنے ایک کیفے میں پہنچی۔ عاشر اسے دیکھ کر جذباتی ہو گیا۔ مہک، چلو میرے ساتھ، میں نے سب انتظام کر لیا ہے۔ ہم یہاں سے دور چلے جائیں گے جہاں زرار خان ہمیں کبھی نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ اس نے مہک کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ مہک نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ تم اتنی دیر بعد کیوں آئے ہو عاشر؟ جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی تم کہاں تھے؟ میں ڈر گیا تھا مہک، وہ بہت طاقتور ہے، وہ مجھے جان سے مار دیتے۔ اور آج تمہارا ڈر کہاں گیا؟ مہک نے تلخی سے پوچھا۔ آج مجھے احساس ہوا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چلو میرے ساتھ پلیز۔ مہک نے اسے غور سے دیکھا۔ اسے اس شخص میں وہ ہیرو نظر نہیں آیا جس سے اس نے محبت کی تھی۔ اسے وہاں صرف ایک بزدل انسان نظر آیا جو اپنی غلطیوں کا بوجھ دوسروں پر ڈال رہا تھا۔ پھر اس کے ذہن میں زرار کا خیال آیا۔ زرار، جس نے اس کے لیے دنیا سے لڑائی موڑ لی، جس نے اپنی انا کو اس کے سامنے جھکا دیا اور آج اسے کھونے کا خطرہ مول لے کر بھی اسے آزادی دے رہا تھا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی عاشر، مہک نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔
کیوں؟ کیا تم اس جلاد سے محبت کرنے لگی ہو؟ عاشر نے حیرت سے پوچھا۔ وہ جلاد ہے یا جو بھی، وہ تم سے بہتر ہے۔ اس نے کم سے کم میرا ہاتھ تھاما تو ہے۔ تم تو میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ اب میری زندگی اس کے ساتھ ہے اور میں اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ مہک وہاں سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ اس کا دل ہلکا محسوس ہو رہا تھا، اسے اب پتہ تھا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ وہ گھر پہنچی تو دیکھا کہ زرار لاؤنج میں بیٹھا بے چینی سے سگریٹ پی رہا تھا۔ مہک کو دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم تم تو واپس آ گئی؟ زرار کی آواز لرز رہی تھی۔ ہاں۔ مہک اس کے قریب آئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ میرا اب اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ زرار نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ تم نے ایسا کیوں کیا مہک؟ کیونکہ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ سچی محبت وہ نہیں جو مشکل وقت میں چھوڑ دے، بلکہ وہ ہے جو ہر حال میں ساتھ نبھائے۔ آپ نے جو کیا وہ غلط تھا زرار، مگر آپ کی نیت میں کھوٹ نہیں تھا۔ آپ کو معاف نہیں کر سکتی، مگر آپ کو ایک موقع ضرور دے سکتی ہوں۔ زرار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے مہک کو اپنی سینے سے لگا لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں مہک، میں تمہیں کبھی نہیں رونے دوں گا۔ میں اپنی پوری زندگی تمہاری خوشیوں کے نام کر دوں گا۔ رات گہری ہو رہی تھی، مگر آج کی رات ان کے لیے ایک نئی صبح کا پیغام لے کر آئی تھی۔ زرار اور مہک اب صرف میاں بیوی نہیں تھی، بلکہ وہ دو ایسے انسان تھے جنہوں نے اپنی اپنی انا اور بزدلی کو پیچھے چھوڑ کر ایک دوسرے کو قبول کیا تھا۔ مہک نے زرار کے کندھے پر سر رکھا اور کھڑکی سے باہر چاند کو دیکھنے لگی۔ زندگی اتنی بھی بری نہیں تھی جتنی اس نے سوچ لی تھی۔ کبھی کبھی ہمیں وہ نہیں ملتا جو ہم چاہتے ہیں، بلکہ وہ ملتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اور زرار خان اس کی تمام تر خامیوں کے باوجود مہک کے لیے بہترین تھا۔ زرار کی گرفت مہک کے گرد مزید مضبوط ہو گئی، جسے اسے اب بھی یقین نہ آ رہا ہو کہ مہک نے واپس آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کمرے میں پھیلی خاموشی اب اذیت ناک نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک عجیب سا سکون چھپا تھا، مگر یہ سکون اتنا سادہ بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ برسوں کی غلط فہمیاں اور زخم ایک پل میں نہیں بھر سکتی۔ اگلی صبح جب مہک کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو بیڈ پر تنہا پایا۔ کمرے میں سورج کی روشنی پھیل چکی تھی، مگر زرار وہی نہیں تھا۔ مہک نے گہرا سانس لیا اور اٹھ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آج اسے اپنا چہرہ کچھ بدلا ہوا محسوس ہو رہا تھا، شاید اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی کا ایک بڑا فیصلہ کر لیا تھا، یا شاید اس لیے کہ اب اس کے پاس پیچھے مڑ کر دیکھنے کے لیے کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ وہ نیچے آئی تو گھر میں ایک عجیب سی چہل پہل تھی۔ خان صاحب اور بیگم صاحبہ ناشتے کی میز پر موجود تھی، مگر ان کے چہروں پر ایک فکر مندی تھی۔ مہک بیٹی یہاں ہو، بیگم صاحبہ نے اسے اپنے پاس بلایا۔ کیا ہوا تائی اماں، آپ پریشان لگ رہی ہیں؟ مہک نے ان کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ بیٹی، زرار صبح سویرے ہی کہیں نکل گیا ہے، اس کا فون بھی بند ہے اور وہ بہت ہی غصے میں لگ رہا تھا۔ کیا تمہاری اس سے کوئی بات ہوئی؟ مہک کا دل دہک سے رہ گیا۔ اسے کل رات کا منظر یاد آیا۔ اسے لگا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، مگر شاید زرار کے اندر کا طوفان ابھی تھما نہیں تھا۔ وہ ابھی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ باہر گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ چند ہی لمحوں میں زرار ہال میں داخل ہوا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور قمیض کی آستینیں اوپر چڑھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ سرخی تھی جو تب آتی تھی جب وہ اپنی حد پار کرنے والا ہوتا تھا۔ زرار، کہاں تھے تم صبح سے؟ خان صاحب نے کڑکدار آواز میں پوچھا۔ زرار نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کی نظریں صرف مہک پر جمی تھی۔ وہ قدم بڑھاتا اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اوپر کی طرف لے جانے لگا۔ زرار، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ خان صاحب چلائے، مگر زرار نے مڑ کے بنا دیکھا۔ وہ مہک کو کمرے میں لایا اور دروازہ لاک کر دیا۔ مہک خوفزدہ ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ کیا کر رہے ہیں زرار؟ آپ کا غصہ ابھی تک ختم نہیں ہوا؟ مہک نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ زرار نے جیب سے اپنا فون نکالا اور ایک ویڈیو چلا کر مہک کے سامنے کر دی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا تھا کہ کیفے کے باہر جہاں مہک عاشر سے ملی تھی، وہاں وہ دونوں کافی دیر تک کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ ویڈیو کا زاویہ ایسے تھا کہ لگ رہا تھا جیسے مہک اب بھی عاشر کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے۔ تم نے کہا تھا کہ تم نے اسے سب ختم کرنے کا کہہ دیا ہے، پھر یہ کیا ہے؟ زرار کی آواز میں ایک وحشیانہ پن تھا۔ زرار، یہ صرف ایک غلط فہمی ہے، وہ مجھ سے التجا کر رہا تھا اور میں صرف اسے منع کر رہی تھی۔ مہک نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ منع کر رہی تھی یا پھر اسے امید دلا رہی تھی؟
زرار نے فون دیوار پہ دے مارا، جس کے پرخچے اڑ گئے۔ میں نے تمہیں آزادی دی تھی مہک، میں نے تمہیں موقع دیا تھا کہ تم اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرو، مگر تم نے میری پیٹھ پر چھرا گھونپا۔ تم نے سوچا کہ زرار خان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ وہ تمہاری بے وفائی برداشت کر لے گا۔ بے وفائی؟ آپ مجھے بے وفا کہہ رہے ہیں؟ مہک کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ میں واپس آئی زرار، میں نے اسے چھوڑا اور آپ کے پاس واپس آئی۔ کیا یہ کافی نہیں آپ کے لیے؟ واپس آنا تمہاری مجبوری تھی یہ چال؟ زرار نے اس کے دونوں کندھے پکڑ کے اسے جھنجھوڑ دیا۔ کیا پتا تم نے اور اس نے مل کر یہ منصوبہ بنایا ہو کہ میرے قریب رہ کر مجھے برباد کرو گی۔ مہک نے ایک زوردار تماچا زرار کے چہرے پر رسید کیا۔ کمرے میں ایک سکتہ چھا گیا۔ زرار کا چہرہ ایک طرف جھک گیا اور اس کی آنکھوں میں موجود غصہ ایک لمحے کے لیے ٹھہر گیا۔ آپ بہت ہی گرے ہوئے انسان ہیں زرار خان، آپ کو محبت کرنا آتی ہی نہیں، آپ کو صرف شک کرنا آتا ہے اور لوگوں کو اپنی جاگیر سمجھنا آتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی جو آپ کو ایک موقع دیا۔ آپ واقعی اسی کے قابل ہیں، آپ سے نفرت کی جائے۔ مہک کی آواز ہچکیوں میں دب گئی۔ زرار نے اپنا ہاتھ اپنے گال پر پھیرا جہاں مہک کی انگلیوں کے نشان چھپ گئے تھے۔ اس کے لبوں پر ایک خوفناک مسکراہٹ آئی۔ شکریہ مہک، تم نے آج مجھے اوقات یاد دلا دی۔ میں بھول گیا تھا کہ میں زرار خان ہوں، اور زرار خان کسی سے محبت کی بھیک نہیں مانگتا۔ تم میری بیوی ہو اور میری بیوی بن کے رہو گی، مگر اب اس کمرے میں محبت نہیں، صرف میری مرضی چلے گی۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کے باہر نکل گیا اور وہاں سے دروازہ لاک کر دیا۔ مہک نے دروازہ پیٹا، چلائی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ زرار نے اسے قید کر دیا تھا۔ اگلے کئی دن مہک کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھے۔ زرار اسے کھانے پینے کی ہر چیز مہیا کرتا، مگر خود اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ وہ رات کو دیر سے کمرے میں آتا اور صوفے پر سو جاتا۔ مہک نے کئی بار اسے بات کرنے کی کوشش کی، اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ ویڈیو صرف ایک دھوکہ تھی، مگر زرار کے کانوں پر جو تک نہ رینگی۔ ایک شام زرار کی تائی اماں کسی طرح چابی حاصل کر کے کمرے میں داخل ہوئی۔ انہوں نے مہک کی حالت دیکھی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مہک کا چہرہ اتر چکا تھا اور اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے تھے۔ مہک بیٹی، یہ کیا حال بنا لیا ہے تم نے؟ انہوں نے مہک کو گلے سے لگا لیا۔ تائی اماں، اسے سمجھائیں، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا رہا ہے۔ مہک ان کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ بیٹی، زرار کی محبت اندھی ہے اور اسی لیے اس کا غصہ بھی جنونی ہے۔ اس نے وہ ویڈیو دیکھی ہے جو کسی نے اسے بھیجی تھی، وہ ٹوٹ چکا ہے مہک۔ اسے لگتا ہے کہ اس نے جس کے لیے سب کچھ داؤ پر لگایا، اس نے اسے دھوکہ دیا۔ کس نے بھیجی ہے وہ ویڈیو؟ مہک نے تڑپ پہ پوچھا۔ پتہ نہیں، مگر کوئی ہے جو تم دونوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھنا چاہتا۔ خان صاحب بھی بہت پریشان ہیں۔ انہوں نے زرار کو بہت سمجھایا مگر وہ کسی کی نہیں سن رہا۔ اسی وقت زرار کمرے میں داخل ہوا۔ اپنی ماں کو وہاں دیکھ کر وہ رک گیا۔ امی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا تھا نا کہ کوئی اس کمرے میں نہ آئے گا۔ زرار کا لہجہ سرد تھا۔ زرار، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ تمہاری بیوی ہے، کوئی مجرم نہیں۔ کیا تمہیں اپنی تربیت پر اتنا بھی بھروسہ نہیں کہ تم ایک ویڈیو کی خاطر اس کی زندگی جیرن کر دو؟ اس کی ماں نے غصے سے کہا، میری تربیت میں کہیں یہ نہیں لکھا تھا کہ میں ایک بے وفا عورت کو اپنے سر پہ بٹھاؤں۔ زرار نے مہک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں بے وفا نہیں ہوں زرار۔ مہک چلائی، آپ کو جس نے وہ ویڈیو بھیجی ہے اس سے کیوں نہیں پوچھتے کہ اس کا مقصد کیا تھا؟ زرار نے گہرا سانس لیا اور اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ امی، آپ باہر جائیں، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ اس کی ماں نے مہک کو ایک تسلی بخش نظر سے دیکھا اور باہر نکل گئی۔ زرار نے دروازہ بند کیا اور مہک کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ تم کہتی ہو کہ تم بے وفا نہیں ہو، ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں خود کو بے گناہ ثابت کرنے کا۔ زرار نے جیب سے ایک کاغذ نکالا، اس پر ایک پتہ لکھا ہوا تھا۔ یہ اس شخص کا پتہ تھا جس نے وہ ویڈیو سے بھیجی تھی۔ کل تم میرے ساتھ وہاں چلو گی۔ اگر تمہاری بات سچ نکلی تو میں تمہارے پاؤں میں بیٹھ کر معافی مانگوں گا۔ اگر تم جھوٹی نکلی تو یاد رکھنا میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تم موت کی دعا مانگو گی۔ مہک نے بغیر کسی خوف کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں تیار ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ سچ سامنے آئے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے مجھ پر کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ اگلے دن زرار مہک کو لے کر شہر کے ایک پرانے حصے میں واقع ایک چھوٹے سے مکان پر پہنچا۔ مہک کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہاں کون ہو سکتا ہے۔
زرار نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر بعد ایک عورت نے دروازہ کھولا۔ اسے دیکھ کر مہک کے ہوش اڑ گئے۔ وہ ماروخ تھی، وہی لڑکی جس کی وجہ سے پہلے بھی کئی بار ان کے خاندان میں جھگڑے ہوئے تھے۔ ماروخ، تم یہاں؟ مہک نے حیرت سے پوچھا۔ ماروخ کے چہرے پر ایک مکارانہ مسکراہٹ آئی۔ آہو مہک، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ اور زرار خان، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے میری بھیجی ہوئی ویڈیو پر اتنا بھروسہ کیا۔ زرار نے غصے سے ماروخ کا ہاتھ پکڑا۔ یہ سب کیا ہے؟ تم نے وہ ویڈیو کیوں بھیجی؟ اور اس میں جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ ماروخ نے کہکا لگایا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مہک آج بھی عاشر سے پیار کرتی ہے۔ اس دن کیفے میں مل کر وہ دونوں یہ طے کر رہے تھے کہ وہ کیسے تمہاری جائیداد ہتھیا کر یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ میں نے تو صرف تمہیں حقیقت دکھانے کی کوشش کی۔ جھوٹ بول رہی ہے یہ، مہک نے چلا کر کہا۔ زرار، اس دن اس نے مجھے خود فون کر کے وہاں بلایا تھا کہ عاشر وہاں خودکشی کرنے والا ہے۔ جب میں وہاں پہنچی تو عاشر ٹھیک تھا اور اس نے مجھ سے معافی مانگنا شروع کر دی، جو تم نے ویڈیو میں دیکھا۔ یہ سب اس کا منصوبہ تھا۔ زرار کا دماغ گھوم رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس پر یقین کرے۔ اس نے ماروخ کی آنکھوں میں دیکھا جہاں مکر اور فریب صاف نظر آ رہا تھا۔ ماروخ، اگر تمہاری بات میں ذرا بھی سچائی ہے تو ثبوت دکھاؤ، ورنہ یاد رکھنا، زرار خان عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، مگر وہ انہیں تباہ کرنا خوب جانتا ہے۔ ماروخ تھوڑا گھبرائی، مگر پھر اس نے ایک آڈیو ریکارڈنگ چلا دی۔ ریکارڈنگ میں مہک کی آواز تھی۔ میں زرار کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں جلد ہی اسے پیچھے چھڑا لوں گی۔ مہک یہ سن کر ساکت رہ گئی۔ یہ میری آواز ہے، مگر میں نے یہ جملے اس تناظر میں نہیں کہا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہماری شادی نئی ہوئی تھی۔ اس نے ریکارڈنگ ایڈٹ کی ہے۔ زرار نے ریکارڈنگ سنی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی لہر آئی۔ اس نے مہک کی طرف دیکھا جو رو رہی تھی، اور پھر ماروخ کی طرف جو اپنی جیت پر نازا تھی۔ اچانک زرار نے ماروخ کا فون چھین لیا اور اسے دیوار پر پٹک کر توڑ دیا۔ زرار، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ماروخ چلائی۔ خاموش رہو۔ زرار نے اسے غصے سے دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا تھا کہ میں اتنے بے وقوف ہوں؟ میں جانتا ہوں کہ یہ ریکارڈنگ پرانی ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مہک اس دن کیفے میں کیوں گئی تھی۔ میں نے صرف یہ دیکھنے کے لیے تمہارا ساتھ دیا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ تم کس حد تک جا سکتی ہو۔ مہک نے حیرت سے زرار کی طرف دیکھا۔ تو آپ کو سب پتا تھا؟ ہاں مہک، میں نے تمہارے فون کا ڈیٹا پہلے ہی نکلوا لیا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ تمہیں ماروخ نے بلایا ہے۔ میں نے صرف تمہارا امتحان لینے کے لیے یہ سب ناٹک کیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جب میں تم پر شک کرتا ہوں تو کیا تم پھر بھی میرے پاس رہنا چاہتی ہو یا پھر تم عاشق کے پاس بھاگ جاتی ہو۔ مہک کو ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر خنجر مارا ہو۔ آپ نے میرا امتحان لیا؟ آپ نے مجھے اتنے دن کمرے میں بند رکھا، مجھے بے وفا کہا صرف ایک امتحان کے لیے؟ زرار اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، مگر مہک نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ آپ ایک بہت ہی بیمار ذہن کے انسان ہیں زرار خان۔ آپ کی محبت نہیں، ایک ذہنی اذیت ہے۔ آپ نے مجھے بھروسہ کرنے کی بجائے میرا امتحان لینا بہتر سمجھا۔ کیا میں کوئی کھلونا ہوں؟ زرار کا چہرہ اتر گیا۔ مہک، میں ڈر گیا تھا۔ مجھے لگا کہ میں تمہیں کھو دوں گا۔ میری محبت میں جنون ہے، اور جنون انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ محبت میں بھروسہ ہوتا ہے زرار، جنون نہیں ہوتا۔ آپ نے آج ثابت کر دیا کہ آپ میرے قابل نہیں ہیں۔ مہک وہاں سے بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ زرار اسے پکارتا رہا مگر وہ نہیں رکی۔ وہ سڑک پر دوڑتی رہی یہاں تک کہ اس کی سانس پھول گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے۔ وہ اپنے گھر نہ ہی جا سکتی تھی کیونکہ وہاں اس کے بوڑھے باپ کی عزت کا سوال تھا۔ وہ واپس خان ویلا نہیں جانا چاہتی تھی جہاں اس کی روح کو ہر روز زخمی کیا جاتا تھا۔ وہ ایک پارک میں جا کر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی زندگی ایک ایسے چوراہے پہ آ کھڑی تھی جہاں ہر راستہ بند تھا۔ اسی وقت اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پاس آ کر بیٹھا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ عاشر تھا۔ مہک، تم یہاں اس حال میں؟ عاشر نے ہمدردی سے پوچھا۔ مہک نے اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں پھر وہی پرانی جھلک دیکھی، مگر اب اس کے دل میں اس کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ مہک نے رخ موڑ لیا۔ مہک، مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ زرار نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں اس جہنم سے نکال لوں گا۔ مہک نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ ایک جہنم سے نکل کر دوسری میں؟ تم بھی تو وہی ہو جس نے مجھے بیچ راستے میں چھوڑ دیا تھا۔ تم دونوں ایک جیسے ہو، تم بزدل ہو اور وہ جابر۔
مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ مہک، ایک بار مجھ پہ بھروسہ کر کے تو دیکھو، میں بدل گیا ہوں۔ میں تمہیں وہ عزت دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ زرار کی گاڑی وہاں آ کر رکی۔ زرار گاڑی سے اترا، ان دونوں کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر وہی پرانا غصہ تھا، مگر اس بار اس میں ایک خوف بھی چھپا تھا۔ مہک، چلو گھر، زرار نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ گھر؟ کون سا گھر جہاں مجھے قید کیا جاتا ہے؟ مہک نے اسے للکارا۔ زرار نے عاشر کو دیکھا اور اس کے پاس آ گیا۔ تمہیں میں نے منع کیا تھا نا کہ میری بیوی کے قریب مت آنا۔ تمہاری بیوی؟ عاشر نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم اسے اپنی بیوی کہتے ہو جس پر تم نے کبھی بھروسہ نہیں کیا۔ مہک میرے ساتھ جائے گی اور تم اسے نہیں روک سکتے۔ زرار نے عاشر کا گربان پکڑ لیا اور اسے ایک زوردار مکہ مارا۔ عاشر زمین پر گر پڑا، مگر وہ بھی اٹھا اور زرار پر جوابی حملہ کر دیا۔ دونوں کے درمیان سخت لڑائی شروع ہو گئی۔ مہک تماشائی بنی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں کے درمیان پھنسی ہوئی ہے، جو اس کے گوشت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ بس کریں، مہک چلائی، بس کریں دونوں۔ وہ دونوں رک گئے اور مہک کی طرف دیکھا۔ میں تم دونوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ زرار خان، آپ نے میرا بھروسہ توڑا ہے، اور عاشر، تم نے میرا ساتھ چھوڑا تھا۔ میں آج سے اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزاروں گی۔ مجھے کسی مرد کی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ وہاں سے مڑی اور تیزی سے چلنے لگی۔ زرار اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے ہاتھ لو لہان تھے، مگر اس کا دل اس سے بھی زیادہ زخمی تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے واقعی مہک کو کھو دیا ہے۔ مہک نے قریبی ہاسٹل میں پناہ لے لی۔ اس نے اپنی چھوٹی سی نوکری تلاش کی اور اپنی زندگی کو نئی سرے سے شروع کرنے کی کوشش کی۔ زرار نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر مہک نے اسے ملنے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ روز اس کے ہاسٹل کے باہر کھڑا رہتا، اس سے دور سے دیکھتا، مگر اس کے پاس جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ مہک کی زندگی اب پرسکون تھی، مگر اس کے دل کے ایک کونے میں اب بھی درد باقی تھا۔ وہ اکثر راتوں کو زرار کے بارے میں سوچتی۔ اسے یاد آتا کہ کیسے زرار نے اس کا ہاتھ تب تھاما تھا جب سب نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ اسے اس کا وہ جنون یاد آتا جو اگرچہ تکلیف دہ تھا، مگر اس میں مہک کے لیے ایک دیوانگی تھی۔ ایک دن مہک کو خبر ملی کہ زرار بہت بیمار ہے اور اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ اس کا بزنس تباہ ہو رہا ہے اور وہ کسی سے بات نہیں کر رہا۔ مہک کا دل تڑپ اٹھا، مگر اس نے خود کو روکا کہ میں دوبارہ اسی آگ میں کود جاؤں۔ اس نے خود سے سوال کیا، مگر اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ زرار کی حالت کی ذمہ دار کہیں نہ کہیں وہ بھی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آخری بار اس سے ملے گی۔ وہ خان ویلا پہنچی تو وہاں کا منظر بدل چکا تھا۔ وہ گھر جو کبھی رونقوں سے بھرا ہوتا تھا اب اجاڑ لگ رہا تھا۔ وہ زرار کے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ وہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی اور چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ مہک نے آہستہ سے اس کا ہاتھ چھوا۔ زرار؟ زرار نے آنکھیں کھولی اور اسے دیکھ کر اسے یقین نہیں آیا کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے یا حقیقت۔ مہک، تم آ گئی؟ اس کی آواز بہت ہی کمزور تھی۔ آپ نے اپنی یہ کیا حالت بنا لی ہے؟ مہک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمہارے بغیر یہ زندگی بیکار تھی مہک۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیے، میں اس کا کفارہ ادا کر رہا ہوں۔ مجھے معاف کر دو اگر ہو سکے تو۔ مہک نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ معافی تو میں نے آپ کو اسی دن دے دی تھی جب میں نے عاشر کو چھوڑا تھا، مگر مجھے آپ کے بھروسے کی ضرورت تھی۔ زرار نے اسے اپنے قریب کیا اور اس کے ہاتھ کو چوما۔ میں وعدہ کرتا ہوں مہک، اب کوئی امتحان نہیں ہوگا، کوئی شک نہیں ہوگا۔ میں نے سیکھ لیا ہے کہ محبت قید کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ آزاد چھوڑنے کا نام ہے۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی تھی۔ ابھی ان کے درمیان بہت سی باتیں ہونے باقی تھی، بہت سی تلخیوں کو مٹانا تھا، مگر اب ان کے درمیان ایک نئی سمجھ بوجھ پیدا ہو رہی تھی۔ مہک نے اسے سوپ پلایا اور اس کا خیال رکھنے لگی۔ خان صاحب اور بیگم صاحبہ بھی بہت ہی خوش تھے۔ گھر کی رونقیں آہستہ آہستہ واپس آ رہی تھی، مگر اس بار ان رونقوں میں ایک ٹھہراؤ تھا، ایک پختگی تھی۔ کچھ دن گزرے تو عاشر کا ایک خط مہک کو ملا۔ اس نے لکھا تھا کہ وہ شہر چھوڑ کے جا رہا ہے اور اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اس نے مہک سے اپنی سابقہ غلطیوں کی معافی مانگی تھی اور اسے زرار کے ساتھ خوش رہنے کی دعا دی تھی۔ مہک نے وہ خط زرار کو دکھایا۔ زرار نے اسے پڑھا اور مسکرا دیا۔ اچھا ہوا وہ چلا گیا، اب ہمارے درمیان کوئی تیسرا نہیں آئے گا۔ زرار نے اسے شرارت سے دیکھا۔ مہک نے اسے غصے سے دیکھا۔ اب پھر سے آپ کا وہی جنون شروع ہو گیا؟ زرار نے کہہ کر لگایا۔ یہ جنون تو میری سانسوں کے ساتھ ہے مہک۔
बस अब इसमें तुम्हारी मर्जी भी शामिल होगी। वो दोनों बालकनी में खड़े ढलते सूरज को देख रहे थे। जिंदगी ने उन्हें बहुत से सबक सिखाए थे, मगर सबसे बड़ा सबक ये था कि मोहब्बत और भरोसा एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अगर एक ना हो तो दूसरा भी बेमायनी हो जाता है। आने वाले दिन उनके लिए नई चैलेंजेस लेकर आने वाले थे, मगर अब वो तैयार थे। जरार खान अब एक बदला हुआ इंसान था, और महक अब भी एक मजबूत औरत थी। उनका रिश्ता अब किसी मजबूरी का इम्तिहान नहीं था, बल्कि वो उनकी अपनी पसंद थी। रात गहरी हो रही थी, मगर उनके दिलों में उम्मीद का एक नया सूरज तलू हो रहा था। जरार ने महक का हाथ थामा और उसे अपने साथ कमरे के अंदर ले गया। अब इस कमरे की दीवारें उनके लिए कैद नहीं थी, बल्कि उनकी मोहब्बत का एहसार थी। महक, क्या हम वाकई ही कभी पहले जैसे हो पाएंगे? जरार ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। उसकी आवाज़ में वो गरिश नहीं थी जो कभी खान विला के दरो दीवार हिला दिया करती थी। अगले चंद हफ्ते सुकून से गुजरे। जरार ने अपने बिजनेस पर दोबारा तवज्जो देना शुरू कर दी थी, मगर अब उसकी तरजीहात में महक सबसे ऊपर थी। वो ऑफिस से जल्दी घर आता, महक के लिए फूल लाता और घंटों उसके साथ लॉन में बैठ के बातें करता। महक को भी अब महसूस होने लगा था कि जरार की मोहब्बत अब कैद नहीं बल्कि एक ऐसी पनाहगाह है जहां वो खुद को महफूज समझती है। एक दिन महक की मोहब्बत अचानक नासाज होगी। उसे चक्कर आ रहे थे और शदीद नकाहत महसूस हो रही थी। बेगम साहिबा ने उसे देखा तो उनके तजर्बाकार चेहरे पर एक उम्मीद भरी मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने खामोशी से डॉक्टर को बुलाया। जरार जब घर पहुंचा तो उसे पता चला कि डॉक्टर महक के कमरे में है। वो बदहवासी में ऊपर भागा। उसके जहन में फिर से वही पुराने खौफ दस्तक देने लगे कि कहीं महक उसे छोड़ के तो नहीं जा रही। डॉक्टर बाहर निकली तो जरार ने बेचैनी से पूछा, डॉक्टर क्या हुआ उसे? वो ठीक तो है ना? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए जरार को देखा और कहा, मुबारक हो जरार खान, परेशानी की कोई बात नहीं। ये कमज़ोरी खुशखबरी की वजह से है। आपके घर में नया मेहमान आने वाला है। जरार वहीं मुंजमद हो गया। उसे लगा जैसे वक्त थम गया हो। उसने डॉक्टर का शुक्रिया अदा भी नहीं किया और सीधा कमरे के अंदर दाखिल हो गया। महक बेड पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा जर्द था, मगर उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। जरार उसके करीब आकर फर्श पर बैठ गया और उसका हाथ अपने माथे से लगा लिया। वो कुछ बोलना चाहता था, मगर अल्फाज उसकी हलक में फंस गए थे। महक, क्या ये सच है? उसने भराई हुई आवाज में पूछा। महक ने आहिस्ता से सर हिलाया और उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। हाँ जरार, अल्लाह ने हमें एक नया मौका दिया है। हमारी मोहब्बत की एक नई निशानी आने वाली है। जरार की आंखों से आंसू बह निकले। ये खुशी के वो आंसू थे जो उसने बरसों से संभाल के रखे थे। मैं वादा करता हूँ महक, मैं इस बच्चे को वो तमाम खुशियाँ दूंगा जो मैं तुम्हें नहीं दे सका। मैं उसे एक ऐसा घर दूंगा जहाँ सिर्फ मोहब्बत और भरोसा होगा, खौफ और शक नहीं। महक ने मुस्कुराकर उसे देखा। उसे लगा कि आज उसके तमाम जख्म भर गए हैं। उस नन्ही सी जान की आमद की खबर ने उनके दरमियान रही सही तलखी को भी धो डाला था। खान फीला में खुशियों का चरागा हो गया। बेगम साहिबा और खान साहब ने गरीबों में खाना तकसीम किया और शुक्राने के नवाफिल अदा किए। पूरे घर की फिजा बदल गई थी। जरार अब पहले से भी ज्यादा महक का ख्याल रखने लगा था। वो उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश का पता चलने से पहले ही उसे पूरा कर देता। एक रात वो दोनों छत पर खड़े चांदनी का नजारा कर रहे थे। जरार ने महक के गिर्द अपनी शाल फैला दी ताकि उसे सर्दी ना लगे। तुम्हें पता है महक, मैं अक्सर सोचता था कि मेरी जिंदगी एक बंद गली है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन तुमने इस गली के आखिर में एक ऐसा रोशन दरवाजा खोल दिया जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। जरार ने उसे खुद से लगाते हुए कहा। महक ने उसके हाथ पे अपना हाथ रखा। रास्ते कभी बंद नहीं होते जरार, बस हमें चलने का हौसला चाहिए होता है। हमने बहुत सी ठोकरें खाई, बहुत से दुख सहे, मगर शायद वो सब हमें इस मकाम तक लाने के लिए ज़रूरी थे। जरार ने उसका माथा चूमा। अब हमारा ये सफ़र कभी ख़त्म नहीं होगा महक। हम, हमारा बच्चा और ये मोहब्बत, अब ये हमारा अब्दी हिसार है। महक ने आंखें बंद कर ली और उसके सुकून बख्श वजूद में पनाह ले ली। उसे यकीन था कि अब आने वाला कल पिछले गुजरे हुए कल से कहीं ज़्यादा खूबसूरत होगा। रात की खामोशी में उनके दिलों की धड़कन एक हो रही थी, और आसमान पर चमकते सितारे इस नई शुरुआत के गवाह थे।
یہ کہانی ان تمام زخموں کا مداوع تھی جو وقت نے انہیں دیے تھے۔ زرار خان کی شدت محبت اب ایک ٹھہراؤ میں بدل چکی تھی، اور مہک کا خوف اب ایک گہرے بھروسے کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ زندگی نے انہیں ایک نیا موڑ دیا تھا، اور وہ دونوں اس راستے پر ایک ساتھ چلنے کے لیے تیار تھے۔